خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ جنت البقیع میں کتنے معصومین مدفون ہیں اور ان کے نام بتائیے. تو آپ فون کالز کر کے اپنے جواب ضرور نوٹ کروائیے. تو پروگرام کے کالر ہیں, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ جواب دینا چاہیں گی؟ جی ہم نے جو آپ سے سوال کیا ہے آج کا, تو آپ اس کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی بولیے کیا جواب ہے آپ کا؟ 5 ہیں. اچھا نام بتائیے آپ. ریحان. نہیں, جو وہاں پہ معصومین مدفون ہیں ان کے آپ نام بتائیے بیٹا. جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ بیٹا, جیتے رہیے آپ, سلامت رہیے. آپ ایک دفعہ اور اپنا نام بتا دیجئے. ہیلو ریحان لیکن کہاں سے بات کر رہے ہیں بیٹا, اپنا ایک دفعہ پھر نام بتائیے. ریحان. ریحان. ریحان بیٹا آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ پیٹر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیٹا, سلامت رہیے. آپ نے اپنا سوال کا جواب دیا ہے, ہم نے نوٹ کر لیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے کہ یہ بہترین بک اس کے پاس جانے والی ہے مائی شاپ 14 والوں کی طرف سے. جی سسٹر, اس سے پہلے کالر آئیں تو آپ اگر شار اللہ کے بارے میں بتانا چاہیں. کیونکہ بالکل یہ ریلیٹڈ ہے اس واقعے سے, کیونکہ جو بھی نشانیاں, جو بھی سائن دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آئے وہ شار اللہ ہے. جیسے ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی. ہماری جو روح ہے, ہمارا شعور جو ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ اللہ کی طرف, اس کی عظمت کی طرف جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے. اسی طرح آپ جب رسول خدا کا جو ہے روزہ دیکھتے ہیں, مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں, مسجد خضرا کو دیکھتے ہیں, تو آپ فوراً اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ اتنا عظیم نبی ہے تو اس کا عظیم پروردگار کتنا ہوگا. یعنی جو چیز آپ کو اللہ کی طرف لے جائے, جو بھی سائن, جو بھی نشانیاں. اور اس سلسلے میں سورہ بقرہ میں جو ہے, سورہ بقرہ میں ایک بہت اچھی آیت جو ہے اس چیز کو واضح کرتی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ شار اللہ کی جو بھی تعظیم کرتا ہے ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے. اور پھر نشانیاں بتائی ہیں کہ جیسے صفا و مروہ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ ان کو 2 پہاڑیاں نہ سمجھو بلکہ یہ شار اللہ ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کے سائن ہیں. کیونکہ صفا اور مروہ کے درمیان میں جناب سارہ نے جو ہے صحیح کری تھی, دوڑی تھی جناب حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے. تو جو انہوں نے صحیح کی تھی وہ اللہ کو اس قدر پسند آیا, وہ انہوں نے شار اللہ کا بھی رتبہ دیا. اور اس کے علاوہ حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفا مروہ کی زیارت نہ کر لیں. تو جب ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے حضرت سارہ نے صحیح کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حج کا رکن بنا دیا. تو جب جہاں پر نبی کی آل دفن ہو, نبی کی ذریت دفن ہو, تو کیا وہ جگہ شار اللہ نہیں ہے؟ بے شک. کتنا دیکھیں قرآن میں اس چیز کا ذکر ہو گیا کہ جو اس کی زیارت کرے گا وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم زینب بول رہے ہیں پیٹر برو سے, اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ may Allah's choicest blessings be upon you all. You're doing a wonderful job. Thank you very much. اب ہم آنسر کرنا چاہیں گے. جی بسم اللہ. 5 جو معصومین ہیں, بی بی فاطمہ الزہرا, امام جعفر صادق, امام محمد باقر, امام حسن, امام زین العابدین. بہت شکریہ. احسن, جزاکم اللہ خیرا جزا. جی بہت شکریہ, خدا آپ کو بھی جزائے خیر دے, آپ کو سلامت رکھے. تو آپ کا ہم نے نام جو ہے اب دیکھتے ہیں لسٹ میں شامل کیا ہے کہ نہیں, تو وہ آپ کو پروگرام کے آخر میں پتہ چلے گا, صحیح جواب جب ہم آپ کو دیں گے. ماشاءاللہ نالجیبل کالرز آ رہے ہیں سب, ماشاءاللہ. جی بالکل, جواب پتہ ہے سب کو ماشاءاللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے؟ بالکل صدف, اسی بات کو بس یہ کہ شار اللہ جب انہوں نے اتنا اس چیز کو جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہے اور حج کا رکن بنا دیا ہے, تو صرف یہ کہ ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے جناب سارہ نے جو ہے وہ کوشش کی. جی بالکل. تو پھر یہ جہاں پہ یہ اتنی عظیم ہستیاں دفن ہیں تو وہ کیا واجب الاحترام نہیں ہے؟ یہ بات کیا آل سعود کی سمجھ میں نہیں آئی؟ شاعر اللہ تو ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ معصومین نے
ہم معصومین کی سنت پہ چلتے ہیں. معصومین نے ہمارے لیے ہمیں دعاؤں میں کہا ہے, تبھی تو ہم نماز پنجگانہ میں جب بھی دعا کرتے ہیں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں شاعر اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. کوئی بھی اللہ کی ایسی نشانی نہ رہ جائے جو اس کی ہمیں زیارت بے شک. اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی قوم میں پیدا ہوئے ہیں کہ دعا کرتے ہیں. اور اللہ نے دیکھا آگے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری جگہ جگہ پوری زمین پہ ہماری نشانیاں پھیلا دی. بے شک. ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزاد رضا جلال پور جٹا گجرات سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی آپ ہمارے سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی یقیناً. جنت البقیع میں جو معصوم شخصیات مضمون ہیں ان میں ام الائمہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. جی بہت شکریہ بھائی. معصوم شخصیات جو ہیں وہ مجموعی ہیں. جی بہت شکریہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اتنی دور سے کال کی ہے. اور کیا نام ہے, کوئی اگر کال ہے تو کال لے لیتے ہیں. جی فی الحال جی کال نہیں ہے. جی سسٹر سوری میں نے آپ کو روکا تھا بیچ میں, تو آپ اس کو کوئی جاری رکھنا چاہیں تو. جی بالکل, میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہی وجہ ہے شاید خداوند تعالیٰ کو بھی ہماری دعا اتنی پسند آئی ہے کہ پورے روئے زمین پہ شاعر اللہ کو پھیلا دیا ہے. نجف بنایا ہے, کربلا بنایا ہے, مشہد بنایا ہے, معصوم کم کا روزہ بنایا ہے, زمین شام کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور شہزادی سکینہ سے کے روزے سے زینت دی ہے. تو شاید اللہ کو اتنی یہ دعا پسند ہے خداوند تعالیٰ کہ جہاں بھی جائیں اللہ کی نشانیاں, آپ باہر بھی جائیں تو آپ باہر کسی عام مقصد کے لیے نکلیں, عبادت نہیں ہے, لیکن آپ جب کہیں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, پکنک کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ, جن کے لیے یہ کائنات کو خلق کیا ہے وہ کتنے پیارے ہوں گے, یہ بھی آپ کی عبادت ہو جائے گی. یہ سب کچھ اللہ کی نشانی ہے. خدا نے اس لیے کہا ہے نا کائنات کو دیکھتے رہو اور میرے بنائے ہوئے کو پہچانتے رہو. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کعبہ کو دیکھا, ہم تو جب بھی کعبہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ کعبہ کس کا کیوں بنا ہے, کس وجہ سے ہے پیدا ہوئے. علی تو یہ بولا خدا کا گھر تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا. پھر ہم نے کعبہ کو دیکھ کے جب علی یاد آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو علی ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. یہ سب نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی, اور باطل انہی سی چیزوں سے گھبراتا ہے. جی بے شک. کہ ہم جب اس نشانیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب ہم ان نشانیوں کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں, اور ان کا راستہ حق کا راستہ ہے. اور ان کا راستہ جو ہے وہ باطل کو ختم کر دینے کا, باطل کو. یہی وجہ ہے کہ آج شاعر اللہ کے لیے اتنا شور ہے. یہ جو روزوں کو مسمار کر دو, یہ کر دو, یہ بڑھتے ہوئے قدم ہے حق کی طرف. یہ قدم کو روکنا چاہتا ہے, قدم کبھی بھی نہیں رکے گے, یہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے, طاقت ہے, اور وہ طاقت لبیک یا حسین کی جو کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتی, نہ بھوک سے ڈرتی ہے اور نہ پریشانیوں سے ڈرتی ہے, نہ مصیبتوں سے ڈرتی ہے, نہ آفتوں سے ڈرتی ہے, کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتی. اور جتنا مرضی آپ اس کو مسمار کر دیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. آپ نے کربلا میں مسمار کیا تھا تو فوج کو کربلا میں دفن کرنا چاہا تھا, حق کی فوج کو, تو وہ اتنی بڑی فوج اٹھ کر دربار یزید میں جا کر کھڑی ہو گئی اور کہا یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم. بے شک. اتنا بڑا اس نے جا کر ترانہ اس کمزور, جسے کمزور سمجھا تھا نا, زنجیروں میں جکڑ دیا تھا, حالانکہ وہ نئی یزیدیت کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی, شیر تو شیر ہی رہتا ہے, بالکل, چاہے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا. اور یہ ایسی مقدس ہستیاں کہ ان کو ان کے لیے نہ کسی مزار مقدسہ کی ضرورت ہے, نہ ان کی عظمت کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ شان و شوکت کی ضرورت ہے. جی ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رباب بات کر رہی ہوں واٹ فورڈ سے. جی رباب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں کوشچن کا جواب دینا چاہوں گی. جی بسم اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام. بہت شکریہ رباب, ہم نے آپ کا جواب جو ہے نوٹ کر لیا ہے. خدا آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے اور علم میں اضافہ کرے. تو ہم تھوڑا سا یہ بھی چاہیں گے اپنے ناظرین سے کہ جب وہ فون کریں جواب دیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے یہ جنت البقیع کے بارے میں جو یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس صدی کا,
اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا کچھ اپنے تاثرات کا جو ہے اظہار کریں تاکہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے دل میں غم و غصہ ظلم، اس ظلم کے خلاف کچھ نہ کچھ تو تاثرات ہیں، تو ہم چاہیں گے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عالیہ بخاری بول رہی ہوں آئرلینڈ سے۔ جی عالیہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کچھ جنت البقیع کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گی یا صرف سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی بالکل جواب بھی دینا چاہوں گی، اور جنت البقیع کے بارے میں دل ہر وقت دکھی رہتا ہے، اور میری یہ سوچ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ملنے والے ہوتے ہیں جس میں ہر فقہ کے لوگ ہیں، ہم جب بھی مل کر بیٹھیں تو اس کا ذکر ضرور کریں کہ یہ کیا ظلم ہے جو کیا گیا ہے، بے شک، اور اس کو جاری رکھا جا رہا ہے، اور جب ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو ہمیں زیارت بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ بے شک، تو یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی بتانا چاہیے۔ بے شک۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مدفون ہے، اور امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور میری دعا ہے ساتھ سب اگر اس پہ آمین کہیں کہ پروردگار جلد سے جلد وہاں جانا اور زیارت کرنا نصیب کرے۔ الہی آمین، الہی آمین، ہم سب کے دل کی یہی صدا ہے۔ عالیہ آپ بتائیے آپ نے کہاں سے فون کیا؟ آئرلینڈ سے۔ آئرلینڈ سے، جی جی، بہت شکریہ۔ پروردگار عالم سارے مومن اور مومنات کو تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب کرے، اور بس ہمارے مقدس مقامات کی خدا حفاظت کرے، اور ان کی بہاریں جو مسمار کر دیے گئے ان کی بہاریں پھر دوبارہ سے لوٹ کر واپس آ جائیں۔ تو جیسا ان بہن نے ابھی بتایا کہ واقعی جب ہم لوگ جاتے ہیں حج پہ یا عمرے پہ، اور جب مدینے جاتے ہیں وہاں پہ جب زیارت کرتے ہیں، تو واقعی دل اندر سے اس قدر اذیت محسوس کرتا ہے کہ ہم اتنی مقدس ہستیوں کے پاس ہیں، لیکن وہاں جا کر ہم نہ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ان کی خدمت میں سلام پیش کر سکتے ہیں، یعنی اتنا ہمارے اور ان کے درمیان میں فاصلہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس قدر ہمارے درمیان ان کی جدائی رکھی گئی ہو، اور جو بار بار ان کا شرک کا جو کہنا، بار بار بدعت کا جو کہہ کر ہٹائے جاتے ہیں، اس سے بڑا ظلم ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ لیکن انشاءاللہ خدا وہ وقت بھی لے کر آئے گا کہ وہ بہاریں واپس آئیں گی انشاءاللہ۔ جی ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ارشاد بخاری بول رہا ہوں شیخو پورہ پاکستان سے۔ جی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شکر اللہ پاک کا میں خود گیا ہوں جنت البقیع شریف میں، 2 دن مسلسل جاتا رہا لیکن ہمت نہیں پڑی بعد میں، تو وہاں پہ بڑی بحث ہوئی۔ میڈم میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا کہ یہاں سے جائیں آپ، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہماری ان سے بڑی بحث ہوئی میرے ماموں کے ساتھ۔ انہوں نے باقاعدہ قرآن کا اس میں حوالہ دیا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ، اور نبی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صبح فرشتے آتے ہیں اور وہ شام کو چلے جاتے ہیں، جو شام کو جاتے ہیں وہ صبح آتے ہیں، ان کی باری دوسری بار نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں وہ خیر ایڈمٹ تو کر گئے، لیکن وہ کیا ایڈمٹ کریں گے میڈم؟ تو میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے ساتھ امام حسن ہے، اور آپ قدموں میں امام زین العابدین ہیں، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر اور امام محمد جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ بہت شکریہ بھائی، ایک دفعہ نام اپنا اگر آپ ریپیٹ کر لیتے، کہاں سے؟ شیخ سید ارشاد بخاری بول رہا ہوں میڈم، شیخو پورہ پاکستان سے۔ شاہ بخاری، ارشاد بخاری۔ جی چلیں بھائی، بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ وہاں کی زیارت کر آئیں، تمام مومن اور مومنات کو وہاں کی زیارت خدا نصیب کرے۔ الہی آمین۔ جی تو آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی سسٹر اسی کے بارے میں؟ جی بالکل، ان بھائی کی جو ابھی انہوں نے بتایا اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ قرآن میں موجود ہے، سنت میں جناب رسول خدا جو تھے وہ خود تشریف لے جایا کرتے تھے، سلام اہل قبور کیا کرتے تھے، یعنی سلام جو ہے وہ مستحب ہے، جواب جو ہے وہ واجب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جواب دیا کرتے تھے، وہ تمام جتنے بھی مدعو تھے وہ یقیناً سنتے تھے جبھی وہ جواب دیتے تھے۔ لیکن آل سعود کی جو قوم ہے انہوں نے نہ تو سنت پہ عمل کیا، نہ قرآن پہ عمل کیا، بس یہی ہے کہ وہ نام کے مسلمان ہیں،
لیکن ان کو نہ شریعت کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے، نہ ہی قرآن انہوں نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. شاید وہ والی آیت نہ پڑھی ہو جس میں شار اللہ کا ذکر. میرے خیال سے انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. اگر جہاں تک دیکھا جائے تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ تحقیق نہیں کری، بس یہ کہ ایک فتویٰ، کیونکہ اصل میں آل سعود ایک ایسی قوم ہے جو اپنے علاوہ ذرا سا کوئی بھی اسلامی اختلاف ہو تو ان کو وہ کافر کہتے ہیں. ان کا آغاز دیکھیں آپ ہسٹری میں، ان کا آغاز یہی ہے کہ آل سعود نے انہوں نے جب سٹارٹ لیا تھا، جب یہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی نعرہ لگایا ہمارے علاوہ سب مشرک ہیں. بالکل. تب انہوں نے بہت اچھی گفتگو آپ نے چھیڑی ہے، لیکن جی بالکل جو ہماری سوچ ہے اس کے علاوہ سب مشرک. اس کو جاری رکھوں گی لیکن ایک کال کے بعد. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم، آپ لائن پر ہیں، آپ بات کیجئے اور ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں. سوری، بہت شکریہ. ٹی وی کا والیوم پلیز آپ بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی بالکل صاف آواز ہم تک پہنچے. جی سسٹر، اسی کو آپ جاری رکھیں. بہت اچھی گفتگو. ان کا جو آغاز ہے، آپ آغاز میں جب آپ ان کے جائیں تو انہوں نے ایک ہی کہا تھا، سب سے پہلے جو دنیا میں یہ نعرہ بلند کیا نا کافر قرار دینے کا، انہوں نے دیا تھا. انہوں نے اس وقت کہہ دیا جو ان کی سوچ کے حامل تھے وہ مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں. باقی سب کافر ہیں. یہ بعد میں پھر انہوں نے جو ہے ایک خاص فرقہ جو ہے اہل تشیع جو ہے ان کو انہوں نے کافر قرار دیا، اور آہستہ آہستہ باقی سب کو اپنے ساتھ کیا گیا، ملانا شروع کر دیا. سٹارٹ میں ان کا یہی تھا جو ہماری سوچ رکھے گا. ایک بات ذرا سی میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں آپ کی سسٹر، آپ کی بات سے، کہ اصل میں اہل سعود کا انتخاب بھی برطانیہ نے اس لیے کیا تھا. بہت افسوس کے ساتھ ہم لوگ سب یہاں رہتے ہیں، لیکن اگر تاریخ پہ جائیں تو نظر آتی ہے کہ کنہوں نے ان کی پشت پناہی کی. اصل میں ان کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو مسلمانوں میں جو ہے وہ اختلاف کو رکھے گی، اور یہی وہ چاہتی، عیسائیت یہی چاہتی تھی کہ مسلمانوں میں ہمیشہ اختلاف رہے، ان میں یونٹی نہ ہو، اور ہر طرح سے جو یہ کمزور نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات جو آپ جیسے آپ کی یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ آپ کا وہ ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ اس کے پس منظر میں آپ جائیے، گھر تبھی ٹوٹتا ہے جب گھر والے اسے تڑوانے کے لیے تیار ہو جائیں. گھر اسی وقت ٹوٹتا ہے. اور آپ دیکھ لیں گھر جو جب ایک گھر مضبوط ہوتا ہے تو دوسروں کی تو کوشش ہوتی ہے نا کہ وہ ٹوٹے. بے شک. آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کیا ہے، آپ کا دین کیا کر رہا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے ادیان کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو، وہ اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب ہونے کے ساتھ وہ باعث عزت بھی ہیں، باعث احترام بھی ہیں. ہمارا تو پہلا لیسن ہی جو ہمیں ٹیچ کیا گیا ہے اہل بیت کے دروازے پر. آپ دیکھیے کہ جو آپ نے حالتہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ 3 دن کے بھوکے تھے. پہلے دن فقیر آیا، دوسرے دن قیدی آیا، اور تیسرے دن یتیم آیا. اب یہ دیکھیں کہ قیدی اور جو ہے فقیر اور یتیم جو ہے وہ تو مسلمان ہو سکتا ہے اس زمانے میں، لیکن قیدی جو ہے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. اہل بیت نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم عیسائی ہو، تم یہودی ہو، تم کون. نہیں، یہ بالکل نہیں کہا. اگر یہ چیزیں جو تھی عیسائیت ہے، یا ہم اس کو آج مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا مسلمان. رسول خدا نے کل سب کو پیغام اسلام بھیجا تھا، ہر ایک کو پیغام اسلام بھیجا تھا، اور مباہلہ کیا تھا. آپ نے رسالت میں آپ نے قوم حبش کو پیغام بھیجا تھا، افریقہ میں پیغام بھیجا تھا، ہر جگہ پہ بھیجا تھا. جہاں جہاں اسلام نہیں تھا وہاں وہاں آپ نے اسلام کو بھیجا تھا. آگے بڑھائیں گے. ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا ٹی وی کا والیوم پلیز بہن بند کر دیں. وعلیکم السلام. میں ضیا بانو میسور سے بیان کر رہی ہوں. سیدہ ضیا بانو باقری. ضیا بانو جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں میسور سے بات کر رہی ہوں. جی بہت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی اگر یہ اس کا جواب ہم دے سکیں. اصل میں جنت البقیع کا معنی کیا ہے؟ جی ہماری سسٹر نے پہلے جواب دے دیا، تو سسٹر اگر آپ ان کو اور پھر دوبارہ. جنت کا باغ. ہیلو جی بہت شکریہ سسٹر، آپ کو جو ہے ہماری سسٹر نے جواب دے دیا ہے. تو اگر کوئی کال ہے تو کال لے لیتے ہیں، پھر میں اپنے سسٹر کی طرف بڑھتی ہوں. جی سسٹر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
تو بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہی بات کہ ہم کہیں فلاں عیسائیت ہے یا فلاں ہے یا فلاں نہیں، ہمیں لیکن ہسٹری میں ہے یہ. دیکھیے بھی ہسٹری ہمارے لیے کوئی بھی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اہمیت نہیں رکھتی جتنی اہمیت قرآن رکھتا ہے. بے شک قرآن ہمارا سب سے پہلی اور آخری بک ہی ہماری قرآن ہے. بالکل. اور قرآن سب کچھ ہمیں سکھا دیتا ہے، سب کچھ. بس یہ زحمت ہے تو اسے کھولیے، اسے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و فہم دی ہے ماشاءاللہ. اتنے اچھے آپ اداروں میں پڑھتے ہیں، آپ اتنے اچھے اعلیٰ سلیبس حاصل کر رہے ہیں. کیمسٹری آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بایو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں سمجھ آ رہا قرآن، نہیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. قرآن آپ سمجھ لیجیے، آپ کو پھر دنیا کی تمام چیزیں، سب نعمتیں، ہر چیز، سارے رولز، سب کچھ جب آپ ان کو قرآن پہ عمل کرنے لگ جائیں گے. دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زہرا کو آپ دیکھیے وہ کتنے سخت پیریڈ سے گزری ہیں. جی ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں. پروگرام کے آخری کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے کون بات کر رہا ہے؟ جی میں شان محمد سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میں انڈیا کا ہوں، میں لکھنؤ سے. جی میں جنت البقیع کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی بھائی بسم اللہ. جی میں عید کے دن گیا تھا جنت البقیع زیارت کے لیے. میرا اٹینڈم پروگرام بن گیا تھا. تو وہاں پر وہ جو شرک بدعت کی فتوے لگانے میں کھڑے رہتے ہیں، اتفاقاً وہ لوگ نہیں تھے. تو ہم لوگوں نے جا کے جنت البقیع پہ سینہ زنی کی، یا حسین کی سزائیں بلند کی، وہاں سے مٹی لے کے آئے ساری قبروں کی. تو ہمارے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم لوور پہنے ہوئے تھے. تو ہم نے مٹی جتنی میرے سے سمجھ میں آئی، میں نے مٹی لوور میں رکھ لی اپنے، پھر شرٹ کی جیب میں رکھ لی مٹی. تو مٹی شرٹ کی جیب سے ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے میری کچھ وہاں پہ تھوڑی سی بس جنت مسجد نبوی میں گر گئی. تو بہرحال جان کے نہیں گرائی. تو وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا. بہرحال ہم کئی بار گئے ہیں جنت البقیع میں، مگر اس بار جو گئے ہیں، جو مولا نے ہم کو شرف حاصل کیا، تمام مومنین تھے. میری یہی دعا ہے کہ پروردگار سب کو یہ شرف حاصل کرے کہ وہاں پر جا کے سینہ زنی کرے، گریہ ازاری کرے. خوش نصیب ہے ماشاءاللہ. الہی بس پروردگار ہم سب کو یہ توفیقات عطا کرے. جی بھائی جو سوال آپ کا تھا، جیسے سب کا سوال ہے وہی میرے بھی وہی جواب ہے. امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ. بہت شکریہ. بھائی آپ نے کیا بتایا تھا، آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی سعودی عرب میں ہوں فی الحال. میں انڈیا لکھنؤ سے ہوں. میرا نام شان محمد زیدی ہے. میں لکھنؤ انڈیا کا رہنے والا ہوں. یہاں پہ میں کام کے سلسلے میں رہتا ہوں. میں جی مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی روزی رزق میں اضافہ کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو. تو بس پروگرام کے آخری لمحات سسٹر ہیں، اگر آپ 2 منٹ کا کوئی میسج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو. میسیج تو سب سے بڑا آج کا اور آج کی ضرورت، آج کی بھی اور پہلے بھی اور کل کی بھی ہماری یہی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں. جی کیونکہ قرآن ماؤل علی و علی ماؤل قرآن. قرآن علی سے جدا نہیں ہے اور علی قرآن سے جدا نہیں ہے. اگر ہم قرآن کی طرف آ گئے اور قرآن کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، سمجھنے کے بعد اس پہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، تو باخدا ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی. پھر ہماری تمام ٹینشنیں، ہماری پریشانیاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے اہل بیت کو سمجھ لیا. اپنے دلوں کو پاکیزہ کرو قرآن کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو نور دو قرآن کے ساتھ، اپنے چہرے کو وضو کرو قرآن کے ساتھ، اپنی صبح کا آغاز کرو قرآن کے ساتھ. بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ. جی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ یہ ایسی ہستیاں کہ ان کو اپنی عظمت کے لیے، اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے آج کے موقع کی مناسبت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہیں نہ کسی مزار کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی اونچی عمارت کی، زیارت گاہ کی، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو صحرا میں بھی قدم رکھ دے تو جنت بن جاتا ہے. تو زمانے نے ان کو بے حد ستایا، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کی تربت پہ بھی ظلم کیا. لیکن بس یہ دعا کریں کہ مولا جلد سے جلد ہمارے اس آخری ہادی کا جو ہے وہ ظہور کرے کہ جو خانہ کعبہ کی رکن یمانی سے جو ہے ٹیک لگا کے صدائے بلند کرے اور اس کے بعد پھر حق اور باطل کا جو ہے وہ فیصلہ ہو، اور جہاں جہاں جو جو ظلم ہوا ہے ان تمام ظلم کا جو ہے وہ حساب لے. بس دعا کریں کہ مولا الجل الجل الجل. الہی. جی ناظرین اب وقت آ گیا ہے قرآن اندازی کا، تو میں اپنی مہمان سے گزارش کروں گی کہ وہ بسم اللہ کر کے کسی ایک خوش نصیب کا نام پک کریں. جی سسٹر آپ پڑھ لیں، آپ خود ہی پڑھ لیجیے. تو آج ہمارے اس پروگرام کے جو ونر ہیں وہ ہیں مسز ملک لندن سے. جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے یہ کتاب جو تحفۃ العوام ہے
یہ آپ نے جیت لی ہے. آپ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہمارے کنٹرول روم میں فون کر کے اپنا پراپر ایڈریس دیجیے تاکہ یہ جو کتاب ہے آپ کو عرصہ کی جا سکے. جی بہت بہت مبارک ہو جی سسٹر. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں اور ہمارے پروگرام کو جو ہے رونق بخشی. جاتے جاتے ذرا سے ان کا یہ شکریہ ادا کر دیں کہ جس آپ تنظیم سے تعلق رکھتی ہیں نوٹنگھم سے, اس کا بھی نام آپ بتا دیں کیونکہ آپ وہاں پر ایک نہیں ہے, وہاں کا ادارہ ہے جی الزہرا فاؤنڈیشن ہے وہاں کا. تو ماشاء اللہ مجھے انہوں نے باقاعدہ بلایا ہے تو ادھر میں ورکنگ کر رہی ہوں, وومین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہی ٹاپک ہے یونٹی, اتحاد اور ماشاء اللہ. سبحان اللہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. بس ناظرین جاتے جاتے دعا گو ہوں اور ایک گزارش کروں گی کہ اپنے والدین کا بہت خیال کریں. والدین اپنے ہسبینڈ کے یعنی ساس سسر کا بھی بہت خیال کریں اور بزرگوں کو اپنا دوست بنائیں. یقین کریں ان سے زیادہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں بن سکتا. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بزرگوں سے زیادہ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں بن سکتا. دعا گو ہوں یہ بھی کہ جتنا وقت جو ہے ہم نے یہاں پہ گزارا ہے, جو درس حاصل کیا ہے, خدا ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیقات عطا فرمائے. باحیثیت خواتین ہونے کے ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں جیسے خدا اور اہل بیت چاہتے ہیں. خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو لمبی حیات, صحت و تندرستی کے ساتھ عطا کرے اور ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور ہو تاکہ اس دنیا میں جتنے ستم اور ظلم ہو رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, شام ہو, فلسطین ہو, عراق ہو, مولا جلد سے جلد آ کے ان ظلم کا جو ہے خاتمہ کر سکیں. آخر میں دعا امام زمانہ. امام زمانہ کی دعا سے پہلے بس ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے ہفتے بھی ہمارا یہ جو ٹاپک ہے جنت البقیع وہ جاری رہے گا اور ساتھ میں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کے خدمت میں صبح 11 بجے سنڈے کے دن حاضر ہوں گے. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.